معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، میں آیا ہوا ہوں رائچور کی سرزمین پر، اور رائچور کرناٹکا ریاست کا ایک مشہور و معروف اور قدیم شہر ہے۔ ناظرین، تقریباً 2-2.5 سال سے جو رائچور کے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رائچور میں آئیے، یہاں پر کئی سارے دربار ہیں، اور حال ہی میں جو ہے قطب رائچور کے جو خانوادے کے حضرات ہیں اور حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور مدعو کیا اور کہا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور خصوصیت کے ساتھ جو قطب رائچور ہیں ان کی سوانح حیات پر ایک ویڈیو بنائیں۔ تو میں حاضر آیا ہوں الحمدللہ۔ تو ناظرین، چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ جو بھی مجھے حضرت کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی آپ اس ویڈیو میں قطب رائچور حضرت سیدنا شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بھی سوانح حیات سماعت کریں گے، یہ تمام باتیں میں آپ کو ان کتابوں کے حوالوں سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ کتابوں کے نام آپ نوٹ کر لیں۔ واقعات مملکت بیجاپور، ایک اور مشہور زمانہ کتاب ہے تاریخ فرشتہ، ایک اور کتاب ہے محبوب ذوالمنن اور تجلیات قدسیہ۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی ساری کتب ہیں جن میں قطب رائچور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ کی سوانح اور کرامات جو ہیں جگہ جگہ پر بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین، قطب رائچور حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ خلافت 3 واسطوں سے ہوتا ہوا غوث العالم حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر ملتا ہے، اور کل 9 واسطوں سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ خلافت عطا رسول شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے اجداد کرام مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، اور آپ کے اجداد کرام میں سے حضرت سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حضرت سید یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صدی ہجری میں مدینہ شریف سے آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہاں سے ہجرت فرما کر آپ عراق پہنچے، اور پھر آپ وہاں پر رہ کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ پھر آپ کے اولاد کرام میں سے کئی سارے بزرگ پیدا ہوئے، اور پھر عراق، ایران، ملتان اور کئی سارے دیگر ممالک میں رہ کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور اسی طرح دین اسلام کی تبلیغ کی غرض سے ملک ہندوستان میں بھی آپ کے اولاد کرام تشریف لائے۔ ناظرین، حضور قطب رائچور مخدوم حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ہاں ناظرین، یہ وہی حضرت چندہ حسینی ہیں جو قطب گوگی شریف ہیں۔ حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہسٹری پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضور قطب رائچور سید شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 15 رجب 838 ہجری یعنی 838 ہجری جو کہ اسلامک ایئرس ہوتے ہیں، تو 838 ہجری کو گوگی شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا اسم مبارک یعنی آپ کا نام حضرت سید شاہ احمد حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھا گیا، مگر آپ کے والد ماجد حضرت سید چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو سید شمس عالم حسینی کا لقب عطا فرمایا، اور آپ اپنے لقب شمس عالم ہی سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت سید شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے اپنے والد ماجد جو کہ آپ کے مرشد برحق بھی تھے، آپ ہی کے زیر تربیت رہیں،
اور کم عمری ہی میں آپ نے علوم ظاہری اور ساتھ ہی ساتھ علوم باطنی میں بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ آپ اپنی عمر کے 18ویں سال میں پہنچے تھے، یعنی آپ کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی، تو اس وقت آپ سے ایک عظیم کرامت کا ظہور ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی والد محترم یعنی حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو فرمانے کے لیے آپ سے پانی مانگا، تو آپ ایک پیالے میں پانی لے کر آئے جس سے وضو کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے تھے اور جس پیالے میں جس برتن میں آپ نے پانی لایا تھا تو اس میں ایک کوے نے بیٹ کر دی، یعنی گندگی کر دی، اور کوے کی اس حرکت پر حضرت قطب رائچور شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت جلال آیا، اور نظر جلال سے اس کوے کو دیکھا، تو جیسے ہی آپ نے اس کوے پر اپنی جلالی نگاہ ڈالی تو کوا زمین پر گرا اور مر گیا۔ اللہ اکبر! اس اختیار کو معقوف الفطریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ فطرت معقوفیہ سے زندہ کوا مر گیا، فطرت معقوفیہ سے زندہ کوا مر گیا، دیکھ لے منکر یہ رتبہ قطب رائچور کا۔ سبحان اللہ! جب والد ماجد حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے احمد حسینی، اس قدر جلال! اللہ اکبر! جب والد ماجد کے زبان سے یہ جملہ نکلا تو آپ کا جلال فوراً ختم ہوا، اور پھر حضرت قطب رائچور نے اس کوے پر اپنی جمالی نگاہ ڈالی تو کوا فوراً زندہ ہوا اور پھر وہاں سے اڑ گیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پھر مسیحائی سے اس کوے کو بخشی زندگی، پھر مسیحائی سے اس کوے کو بخشی زندگی، کو بکو ہے اس سے شہرا قطب رائچور کا۔ سبحان اللہ! جب آپ کے والد محترم نے آپ سے ان کرامتوں کا ظہور دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اس کرامت کے ظہور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ولایت کے کامل مقام کو پا لیا ہے جو کہ قطبیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر آپ کے والد محترم نے آپ کو شمس عالم کا لقب عطا فرمایا۔ شمس عالم یعنی اس جہان کے لیے سورج۔ آپ کی ذات مبارکہ ان جہاں کے لوگوں کے لیے سورج کی طرح نور ہدایت ہے، اور آپ کا نام اور آپ کی ذات مبارکہ تمام اولیاء میں شمس یعنی سورج کی طرح جگمگا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کا شمس جگمگاتا رہے گا۔ پھر آپ کے والد ماجد نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہجرت کریں اور ایک جگہ سفر کے لیے روانہ ہو جائیں، اور آپ کو ایک تاڑ کا پھل دیا اور کہا کہ جہاں کہیں بھی آپ رات کو قیام کریں تو اس پھل کو زمین میں گاڑ دیں، اور اس پھل میں سے اگر صبح تک موڑ نکل آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہی آپ کا مقام ہوگا۔ تو اپنے والد گرامی کے حکم پر آپ گوگی شریف سے 856 ہجری یعنی 856 ہجری میں گوگی شریف سے روانہ ہوئے۔ آپ کا سفر کئی ہفتوں یا کئی مہینوں کا رہا ہوگا، کیونکہ آپ جس جگہ پر بھی جاتے، جس گاؤں، جس قصبہ یا جس دیہات میں جاتے تو وہاں پر لوگوں کو جمع کرتے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے، اور دین اسلام کی تعلیمات ان کو دیا کرتے تھے، اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے کئی غیر مسلموں نے اسلام کی دولت کو اپنایا اور مسلمان ہوئے۔ اسی طرح آپ سفر کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ آپ سفر میں تھے اور آپ کے سامنے ایک بڑی ندی آ گئی جس کا نام کرشنا ندی ہے، اور ندی میں پانی بھرا ہوا تھا اور بڑے زور کے ساتھ پانی لگاتار بہہ رہا تھا۔ پھر آپ نے اللہ کا نام لیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بڑی زور سے اور اللہ کی شان میں بڑی محبت سے لگایا، اور نعرہ بلند کرنے کے بعد بسم اللہ کہہ کر اس ندی کے پانی پر اپنا پیر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ملی اور آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس دریا کا پانی پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ! یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی شان۔ آپ کی یہ کرامت سن کر
آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یاد آ رہا ہوگا۔ بے شک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیضان بھی آپ پر جاری تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ پہنچی جب رود کرشنا پہ سواری ان کی، پہنچی جب رود کرشنا پہ سواری ان کی، پھٹ گیا آب کرشنا کا گہتے سے گزر۔ ایک اور شاعر فرماتے ہیں کہ بٹ گیا دو بھاگ میں نہر کرشنا برملا، بٹ گیا دو بھاگ میں نہر کرشنا برملا، جب ہوا ہے ایک اشارہ قطب رائے چور کا۔ اور پھر جب قطب رائے چور کرشنا ندی پار کر کے اس کے دوسرے حصے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک جوگی جادوگر رہا کرتا ہے، جس کے شر سے وہاں آس پاس کے کئی علاقے بہت ہی پریشان ہیں، اور وہ تمام لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا اپنے جادو سے۔ جب حضرت قطب رائچور وہاں پر پہنچے تو آپ کی کرامتوں کے ظہور سے وہ وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا، اور وہ جوگی وہاں سے فرار بھی ہو گیا، اور اس طریقے سے قطب رائچور کے کرم سے وہاں کے لوگ سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے لگے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو جوگی جادوگر کا فتنہ پھیلا ہوا تھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی بھی وہاں پر دین اسلام کا پیغام لے کر کے نہیں آیا ہوگا۔ یہ صرف اندازہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے وہاں پر بھیجے ہوں، لیکن ان کا شہرہ نہیں ہوا ہو، اور کسی بھی کتاب میں ایسے کوئی بھی حوالے ہمیں نہیں مل پاتے، واللہ عالم۔ پھر آپ وہاں سے سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آج آپ کی یہ درگاہ شریف موجود ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی کا دیا ہوا وہ تاڑ کا پھل زمین میں گاڑ دیا، اور پھر اسی جگہ پر مغرب اور عشاء کا وضو فرمایا، اور صبح فجر سے پہلے اس جگہ پر اس پھل میں سے موڑ نکلے، اور جب آپ نے یہ نشانی دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہی میرا مقام ہوگا۔ تو اس طرح سے 856 ہجری یعنی 856 ہجری میں آپ نے رائچور شہر میں قیام فرمایا۔ حضور قطب رائچور سید شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رائچور تشریف لائے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ بہمینی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ رائچور کے حاکم کی بیوی کا حضرت کی بارگاہ کے آگے سے گزر ہوا، اور جب وہ وہاں سے گزری تو اس کی نظر حضور قطب رائچور شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نورانی چہرے پر پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب رائچور کو حسن یوسفی عطا فرمائی تھی۔ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، کوئی بھی آپ کو دیکھتا تو اس کو خدا یاد آتا تھا، لیکن حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو دانت مبارک لبھائے مبارک سے کچھ باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس عورت نے جب آپ کی وہ دانت کچھ باہر نکلے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو معیوب سمجھنے لگی، یعنی اس کو عیب سمجھنے لگی اور گستاخی کر بیٹھی۔ اور جب اس نے اللہ کے ولی کے شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ سزا ملی کہ اس کے سارے دانت جڑ کے ساتھ نکل گئے۔ اور جب اس نے یہ اپنی حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس گئی، جو کہ رائچور کا حاکم بھی تھا، اسے جا کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کا شوہر بھی نیک بندہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کوئی بزرگ شخصیت ہیں، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، اور جب ان کی یہ کرامت ہے تو بے شک اللہ نے انہیں رائچور کے لیے قطب بنا کر کے بھیجا ہوگا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے ایک ولی کامل کی شان میں گستاخی کی ہے، سب سے پہلے تم جاؤ اور ان کی بارگاہ میں معافی مانگو، جب وہ تمہیں معاف کر دیں گے تو تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر وہ عورت اپنے شوہر کو لے کر کے حضور قطب رائچور کی بارگاہ میں پہنچی اور معافی مانگنے لگی۔ حضرت قطب رائچور شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، جو کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا کہ اپنے سارے دانت اپنے منہ میں ڈال لینا اور اپنے منہ کو بند کر لینا۔ پھر اس عورت نے ایسا ہی کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضرت قطب رائچور کی کرامت سے اس کے سارے دانت اپنی اپنی جگہ پر جم گئے اور وہ عورت پہلے کی طرح صحیح اور سالم ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ دونوں حضرت کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ اس حاکم وقت کا نام عبد الرحمن ہے اور اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے۔ ان دونوں کی قبریں آج بھی حضور قطب رائچور کے 35 جانب موجود ہیں۔ یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں قبریں حاکم وقت اور اس کی بیوی کی قبریں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور قطب رائچور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میں بے اولاد ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کریں۔ تو حضور قطب رائچور نے اس عورت کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضور قطب رائچور کی خوشخبری کے مطابق اس عورت کی یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، مگر چند مہینوں کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے۔ اس مردہ بچے کو لے کر کے وہ عورت آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے کہ حضور میرا بچہ مر گیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک ماں کی آہ و زاری تھی تو حضور قطب رائچور کو اس عورت پر رحم آ گیا اور حضور قطب رائچور نے اس بچے سے فرمایا کہ قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہونے تھے کہ وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مردہ زندہ ہوا جس کے قم کہتے ہی، مردہ زندہ ہوا جس کے قم کہتے ہی، اس کی قطبی ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کرامت کے بعد آپ کا شہرہ چاروں طرف پھیل گیا اور لوگ دور دور سے آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے اور کئی سارے آپ کے مریدین ہوئے اور کئی غیر مسلموں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ حضور قطب رائچور مختوم حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال مبارک سے کچھ دن پہلے اپنے حقیقی بھائی یعنی اپنے سگے بھائی کے بیٹے حضرت سید شاہ علی حسینی جو کہ حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں، تو آپ نے اپنے بھتیجے کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر فرمایا۔ حضور قطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں اور آخرکار 15 صفر 892 ہجری یعنی 892 ہجری اسلامک ایئر میں محمود شاہ ثانی بہمنی کے دور حکومت میں آپ کا وصال ہوا۔ آج 2021 میں آپ کے وصال کو 551 سال یعنی 551 ایئرز ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے لاکھوں کروڑوں عقیدت مند آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جو نو مولود بچے ہوتے ہیں جن بچوں کے دانت جلدی نہیں آ پاتے، تو وہ لوگ اپنی بچوں کو حضرت کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور انار پر فاتحہ کرتے ہیں اور حضرت کی برکت سے اور حضرت کے فیض سے ان بچوں کو جلدی دانت نکل آتے ہیں۔ ان کے علاوہ بیمار لوگ اور جن پر جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی آپ کی نیک اور جائز منت اور مراد ہو تو یہاں پر ضرور حاضری دیں۔ انشاءاللہ حضرت سید شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے آپ کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ حضرت سید شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس درگاہ کا عرس شریف ہر سال صفر کے مہینے کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو جب بھی موقع ملے اس درگاہ شریف پر حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ اس درگاہ شریف کو آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے اور آپ ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ اس درگاہ شریف کے بارے میں اور بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس درگاہ شریف کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے جس کا نام شمسیہ نیٹ ورک ہے،
تو آپ اس ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں اور حضرت کا شجرہ مبارکہ اور بھی کئی ساری ڈیٹیلز اور دینی معلومات آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ ویب سائٹ کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو ہے جب بھی آپ کو موقع ملے حضرت کے دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ رائچور بڑی ہی فیمس سٹی ہے اور حضرت یہاں کے قطب ہیں ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔